الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فیشن کے عروج کی وجہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر طرح طرح کی جو فیشن پروموٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے معاشرے میں پروان ان مسلمانوں کی وجہ سے چڑھ رہے ہیں جو مغربی یورپی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں۔ یہ جو فیشن ہے ہمارے مسلمان معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں ٹی وی کے ذریعے سے پروموٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح کے لباس عورتیں پہن رہی ہیں، تو ہماری مسلمان عورتیں بھی ان کی دیکھا دیکھی ویسے ہی لباس پہنتی ہیں، اور باقاعدہ مارکیٹ میں دکاندار کو جا کر کہتی ہیں کہ جو فلاں ڈرامہ یا فلاں سیریل تھا اس میں جو یہ والی لڑکی نے جو لباس پہنا تھا تو وہ والا اگر ہے تو آپ دے دیں، یعنی کہ باقاعدہ ہو بہو ان کی کاپی کی جاتی ہے۔ اور جو کمپنیوں والے ہیں، یعنی کہ جو کپڑے تیار کرتے ہیں، وہ اس چیز کو پہلے ہی تیار کر کے رکھتے ہیں اور وہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلم معاشرے کے اندر فیشن کو فروغ ملتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے، دن رات آج انٹرنیٹ کا دور ہے، دن رات موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، 16 گھنٹے 14 گھنٹے موبائل استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بار بار ایڈ آنے کی وجہ سے بار بار ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے ڈریس پہنے، اس طرح کے شوز پہنے، یہ گارمنٹس ہیں، یہ کپڑے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آج اسکرینوں کی وجہ سے، یعنی کہ چاہے وہ لیپ ٹاپ کی سکرین ہو، موبائل کی سکرین ہو، ٹی وی کی سکرین ہو، چاہے LCD LED یا پروجیکٹر ہو، چاہے اس کے علاوہ آگے ترقی کے دور میں کیا پتہ یہ شیشے کی سکرینیں ہی ختم ہو جائیں۔ تو جو بھی ذریعہ ہو اس کے ذریعے سے جو اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ مسلمان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مسلمان عورتیں ہیں ان کے اندر فحاشی پائی جا رہی ہے، عریانی پائی جا رہی ہے، اور ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور کے اندر جس کے پاس بھی تھوڑی بہت شرم و حیا ہو، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی بھی اسکرین پر کچھ نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، LCD ہو، LED ہو، پروجیکٹر کے ذریعے ہو، یا جو مرضی ہو، کیونکہ آج کے دور کے اندر
آف لائن آن لائن جو ایڈز وغیرہ ہیں آتی رہتی ہیں، چاہے اگر کوئی بندہ دینی محفل کو دیکھ رہا ہے یعنی کہ بیان وغیرہ سن رہا ہے تو اس کے دوران اگر آن لائن ہے تو تب بھی اس کے اوپر ایڈ آ جاتی ہیں، اور جو کہ بے حیائی والی، فحاشی اور ریانے والی ہوتی ہیں۔ تو دین کا کام بھی بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اگر آف لائن ہو تو جو ایپس جن کے ذریعے سے آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس ایپ کے اندر ایڈز جو ہیں وہ جب نیٹ اوپن ہوتا ہے تو اس وقت ایڈز سٹور ہو جاتی ہیں، سیو ہو جاتی ہیں، اور وہ آف لائن پر بھی بار بار آتی رہتی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شریف انسان اپنے گھر والوں کی موجودگی میں ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے اوپر نہ جانے کب بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا، ننگی تصویریں، برہنہ چیزیں آ جائیں، کوئی کچھ پتہ نہیں۔ تو اس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے۔ ان بے حیائی پر مبنی تصویروں نے، فحش فلموں نے، ان ننگی تصویروں نے ہی تو ہماری عورتوں کو اس طرف دھکیلا ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، مان جاتی ہیں۔ تو یہ جو فحش فلمیں ہیں انہوں نے ناظرین کے علم میں اضافہ تو کیا کرنا تھا، فائدہ تو کیا پہنچانا تھا، الٹا نقصان پہنچایا۔ ناظرین کے اندر مہلک بیماریاں، ایڈز وغیرہ آ گئیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فحاشی، عریانی جتنی بھی ہے یہ اسکرینوں کے ذریعے سے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، اس کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، فیشن ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ ہمارے جو مسلمان ان کی طرف مائل ہو چکے ہیں ان کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔